ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیزان محترم، ہمراہی یا مہجوریت کربلا کے ترازو میں کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے اور اس موضوع پہ کچھ گفتگو کرنے کے لیے جن دو آیات کو سرنامہ کلام بنایا گیا، ایک سورہ توبہ کی آیت ہے اور ایک سورہ فرقان کی. ایک کا تعلق سے ہمراہی کے حوالے سے ہے کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی ہمراہی کرو. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں ان کا رسول یہ شکایت کرے گا کہ رب اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، اس کو مہجور کر دیا، اس کو ترک کر دیا. اور پھر یہ بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور و معروف حدیث کے مطابق کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت، کہ یہ دونوں سے تمسک رکھنا. اگر جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. اور پھر بیان ہوا کہ جس طرح سے اس حدیث ثقلین کی روشنی میں اہل بیت اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی اکرم یہ شکوہ کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس قوم نے اہل بیت کو بھی ترک کر دیا، کیونکہ ان کے درمیان کبھی جدائی ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ اس قوم نے اہل بیت کو ترک کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کو بھی ترک کر دیا. دونوں طرف سے جو یہ ریلیشن شپ ہے، یہ تعلق ہے، گہرا ان کا ارتباط ہے آپس میں. اور نہ وہ لوگ جو کہ صرف اہل بیت کو لے لیں وہ نجات پر ہیں، نہ وہ لوگ جو صرف اور صرف قرآن کو لے لیں اور کہیں ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے، نہ وہ نجات پر ہیں. دونوں کا کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. اور جس طرح سے رسول خدا نے ان دونوں کو جو ہے امت کے لیے، ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہمارے درمیان چھوڑا تھا. اب جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی ہمراہی کر رہے ہیں، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کو ترک کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہمیں کربلا کو اسٹینڈرڈ بنا کر، کربلا کو معیار بنا کر، کربلا کے ترازو میں اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ہم کس سمت میں ہیں. آئے امام علیہ السلام کی معیت کے اندر، ان کی ہمراہی کے اندر ہیں، جس طرح سے آیت ہم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. آیا ہم امام علیہ السلام کی معیت کو ہم نے انتخاب کیا ہے، ان کی ہمراہی کو انتخاب کیا ہے، یا خدا نہ کرے ہم اس شکوہ رسول کا مصداق بنیں گے کہ ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، اور پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث ثقلین کی روشنی میں کہ انہوں نے اہل بیت کو بھی ترک کر دیا. یہ ہم کربلا کے ترازو میں جب دیکھنا چاہیں گے تو کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیز کیوں کربلا کو ترازو بنایا جائے، کیوں اس کے معیار پہ اپنے آپ کو پرکھا جائے. اس لیے کہ کربلا حق کا، اور کربلا میں حق اور باطل دونوں اپنے عروج کے اوپر سامنے آتے ہیں. حق بھی اپنے پورے کمال کے ساتھ
جو ہے سامنے آتا ہے اور باطل بھی. بس ایک چیز جس کو ہم اگر اپنے آپ کو اگر کسی اس سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیں تو اس بیسٹ جو سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے حق کا، اس سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ اس کے نزدیک ہیں یا خدا نہ کرے اس سے دور ہیں. تو چونکہ یہ کربلا ایک حق کا اعلیٰ ترین معیار کا ایک سٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کربلا کے معیار پر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کربلا کے اندر صرف چونکہ معصوم علیہ السلام کی ذات نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ غیر معصوم افراد بھی ہیں جو کہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، بہترین اصحاب میں سے ہیں. اس لیے ہمارے لیے اسوہ عمل اس لیے بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف معصوم نہیں ہے بلکہ اس میں غیر معصوم ہستیاں بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی ہمراہی کا راستہ اپنا کر ہم کو دکھایا اور ہمارے لیے اپنے لیے ہمیں خود ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ عمل بن گئی. کل کی اور پرسوں کی گفتگو میں کچھ ہمراہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آج بھی اسی کے سلسلے میں جو ہے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اس موضوع کے اگلے حصے میں کہ جو مہجوریت اور ترک امام کا حصہ ہے اس کو پھر بیان کرنا ہے. بیان ہوا کہ ہمراہی امام علیہ السلام سے کیا مراد ہے، اور اس سلسلے میں زیارت جامع کبیرہ کے کچھ جملات سے کا سہارا لیتے ہوئے دیکھا گیا کہ امام علیہ السلام کی نزدیک خود امام علیہ السلام کس طرح سے اپنے شیعوں کو ہمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور کن چیزوں کو ہمراہی کے لیے ہونا ضروری سمجھتے ہیں. اور پھر کل کی گفتگو میں اسی حوالے سے مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہیں یا ہمراہ نہیں ہیں تو ایک قاعدہ کلی جو ہر جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہم فکر ہوتے ہیں، جن کے خیالات ان کے افکار ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جو لوگ جو جس ہم کہتے ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کہ ایک جیسے افراد جو ہیں وہ آپس میں ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ دوستیاں ہو جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے نزدیک آ جاتے ہیں. اور جو خود بخود جن کے افکار آپس میں نہیں ملتے، جو لوگ جو ہیں ان کے تھنکنگ نہیں ملتی ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو امام علیہ السلام سے نزدیکی اگر ہم جو ہے ان سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہان میں سے ہیں نہیں، تو خود امام علیہ السلام کے افکار کو ہم کو دیکھنا ہوگا، ان کے سلوگنز کو، ان کے نعروں کو، ان کے شعار کو، ان کے اس تحریک کے اندر، اس قیام کے اندر جو ان کی باتیں تھیں کہ آیا ہم ان افکار اور ان کی ان پرنسپلز اور جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے پورے راستے کے اندر مدینہ سے کربلا کے درمیان، آیا ان پرنسپلز سے، ان افکار سے، ان اصولوں سے کتنا زیادہ نزدیک ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا ہماری اٹیچمنٹ، ہمارے جھکاؤ، ہمارا میلان، ہمارا رجحان امام علیہ السلام کی طرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس میں کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا. کل کی گفتگو میں 2-3 پوائنٹس جو ہیں کہ جو ہم کو امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر، سیرت کے اندر، آپ کے قیام کے اندر بہت زیادہ واضح نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ غیرت دینی، کہ امام علیہ السلام کی اس پورے قیام کے اندر جو چیز ایک خاص جس کو اہمیت حاصل ہے وہ غیرت دینی ہے. اگر ہم ہمارے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینی حوالے سے ہم غیرت مند ہیں اور دینی امور ہمارے لیے ایک ایسا مطلب ہے کہ اگر دین پر کوئی آنچ آئے، دین پر کوئی حرف آئے، دین کی کوئی توہین کرے تو ہم اسے برداشت نہ کر پائیں، تو ہم یہاں پہ معلوم ہو سکے گا کہ ہمارے اندر دینی غیرت موجود ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پر کوئی آنچ نہیں دیکھ سکتے کہ اس پر کوئی آنچ ہے، اس پر کوئی حرف آئے. یہاں پہ اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی دینی غیرت موجود ہے. بس امام علیہ السلام جو ہے اس دینی غیرت کے حوالے سے جو ہے اپنے اوج کے اپنے کمال پر موجود ہیں. جتنا زیادہ ہمارے اندر یہ غیرت دینی ہوگی اتنا ہی معلوم ہو سکے گا کہ ہم امام علیہ السلام سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ایک ہی معیار کل بیان کیا گیا، اس پہ تفصیل و گفتگو ہوئی. اس کے بعد دوسری چیز اس کو بیان کیا گیا، ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام نے عزت کا راستہ انتخاب کیا، ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کا راستہ انتخاب کیا. اور تیسرا جس معیار کو بیان کیا گیا کہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اندر جو چیز بہت زیادہ نمایاں ہم کو نظر آتی ہے وہ ایک عزم راسخ، ایک محکم ارادہ اور عزم راسخ. کیونکہ اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے مشن کے لیے ایک بہت زیادہ محکم ارادے اور جو ہے وہ راسخ عزم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. تو آیا ہمارے اندر بھی اس دینی امور کے حوالے سے اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے حوالے سے کتنا زیادہ عزم راسخ پایا جاتا ہے، کتنا محکم ارادہ پایا جاتا ہے؟ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے اس کاروان کے اندر ان کی ہمراہی انشاءاللہ کر سکیں گے. اسی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے
کہ یہ جو امام علیہ السلام کے شعار ہیں، امام علیہ السلام کے سلوگنز ہیں، ہمیں اپنی طرف جذب کرتے ہیں یا جذب نہیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے، ان سلوگنز کی ہمارے لیے کوئی کشش پائی جاتی ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں؟ اگر یہ کشش ہمارے ان سلوگنز کی، ان باتوں کی، ان امام علیہ السلام کے اس موقف کی اگر جو ہے کشش پائی جائے گی تو ہم کھنچتے چلے جائیں گے امام علیہ السلام کی طرف۔ جب امام کہیں گے میں عزت کے راستے کو انتخاب کرنا چاہتا ہوں، میں ذلت کا انتخاب نہیں کر سکتا، میں حریت کا راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہوں، تو ہر وہ شخص جو عزت مندانہ زندگی کا خواہاں ہوگا وہ کہے گا ہاں مجھے اس طرف، یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ کشش کا باعث ہے، مجھے جو ہے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ آج بھی دیکھیں امام علیہ السلام کے جو ہے بہت سے وہ افراد جو کہ نان مسلم ہیں، اصلا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں تو مثال دیتے ہیں امام علیہ السلام کی قیام کی، امام حسین علیہ السلام کو ایک نمونے کے طور پر ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، حتیٰ نان مسلم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس ذات نے، اس شخصیت نے ظلم کے خلاف قیام کیا اور اس طرح سے قیام کیا، ایک مثالی قیام کیا۔ ان سب کو امام علیہ السلام، آج امام حسین علیہ السلام جو ہے حریت کا اور آزادی کا اور عزت کا جو ہے ایک نمونہ بن چکے ہیں دنیا کے اندر، نہ فقط مسلمانوں کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر۔ ہر وہ شخص جو کہ جانتا ہے اس واقعے کو، ان کے لیے امام علیہ السلام ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ خوب، بس یہ سلوگنز اگر ہمیں اپنی طرف جذب کرتے ہیں، ہمیں اپنی، ان کے لیے ہمارے دلوں میں اگر کشش پائی جاتی ہے تو یہ خود ایک چیز ہوگی کہ ہم پرکھ سکیں گے کہ آیا کتنی زیادہ ہم امام علیہ السلام کی ہمراہی کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے کہ جس کے اندر وہ حیات اور موت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہمارے لیے، یہ نہیں کہ ہم سن کہیں کہ اپنی زندگی اور اپنی حیات کی بات کر رہے ہوں کہ جس میں جو ہمارے لیے جو ہے قابل تأسی اور قابل پیروی نہ ہو، نہیں، ہماری زندگی اور ہماری موت کی بات کرتے ہیں۔ بہت مشہور جملہ فرماتے ہیں الحیات فی موتکم، کیا ہے حیات؟ وہ زندگی ہے تمہاری اس موت میں کہ جو کیا ہو، بصورت قاہر ہو، یعنی اگر تم عزت مندانہ موت مرتے ہو تو در حقیقت تمہاری موت نہیں ہے۔ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین، الحیات فی موتکم قاہرین۔ دیکھو اگر تمہیں موت آ جائے لیکن قہر و غلبے کے ساتھ، یعنی عزت مندانہ اگر تمہیں موت آ جاتی ہے اپنے موقف پہ لڑتے ہوئے، اس کے جو ہے اس کے پر باقی رہتے ہوئے، اس پہ تمہارے صبر و استقامت کے ساتھ اگر تم قدم جو ہے تم جماتے رہو، اس پہ جو ہے تمہیں موت بھی آ جائے تو یہ موت کیا ہے؟ در حقیقت موت نہیں ہے، یہ حیات ہے تمہاری۔ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین۔ لیکن اگر تم ایسی زندگی گزارو جو ذلت کی زندگی ہو، جس کے اندر تم دوسروں کے غلام ہو، جس کے اندر تم دوسروں کی بات ماننے پر مجبور ہو، ان کی غلط بات ماننے پر مجبور ہو، باطل کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو، تو گرچہ تم زندہ ہو ظاہری لحاظ سے، لیکن یہ تمہاری حیات نہیں ہے۔ والموت فی حیاتکم مقہورین، جب تم مقہور ہو گئے، جب تم جو ہے دوسروں کے زیر سایہ، جب زیر تسلط آ گئے تو کیسی زندگی ہے؟ علی کے نزدیک یہ تمہاری زندگی نہیں ہے۔ علی کے نزدیک زندگی وہ زندگی ہے، علی کے نزدیک موت وہ موت ہے۔ یہ معیار ہے ان کے فرزند، ان کا فرزند آج کربلا کے میدان میں اور اس قیام کے اندر یہی بات کرتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں، جس کی طرف کل اشارہ ہوا کہ اگر جو ہے وہ ظلم کے سائے کے اندر زندگی گزارنی ہو تو یہ اصل میں سعادت کی زندگی نہیں ہے۔ سعادت کی زندگی وہ ہے کہ جو انسان آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ بس اگر خوب یہ جو زندگی، یہ جو حیات ہے، فرمایا حیات علی کے نزدیکی حیات ہے۔ اب ہم الحمدللہ جب امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے کا عشق جو ہے وہ، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو آئے دیکھیں کہ آیا ہماری زندگیاں علی کے نزدیک بھی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ خوب ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی ہماری ہو سکے کہ جو علی کے نزدیک زندگی ہو۔ خوب آیا اس زندگی کی کہ جو عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، حریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، ایک ایسی زندگی جو امام علی علیہ السلام جس کو زندگی کہہ رہے ہیں، جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیات طیبہ، آیا یہ حیات طیبہ اگر میں حاصل کرنا چاہوں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ اس حیات طیبہ کو، ایسی زندگی کو جو عزت و شرف کے ساتھ ہو، حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، کون منع کرے گا؟ سب کہیں گے ہم ایسی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسی زندگی، حیات طیبہ، ایسی حیات طیبہ جس کے اندر جو عزت و شرف و حریت و آزادی کے ساتھ ہو، انسان جس کے اندر سر بلند ہو کہ اپنی خوب، اس کے لیے جو ہے
اگر کہا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے زندگی گزارنا، اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہاں پہ جو ہے جب قیمت کی بات آئے گی ممکن ہے ذرا انسان کہ اچھا کیا قیمت ہے اس کی، کتنی قیمت دینا چاہیں گے. میں پوچھوں گا کہ آپ زندگی کی کتنی قیمت دینا چاہتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی کی کیا قیمت لگاتے ہیں، کوئی قیمت لگا سکے گا کہ اتنا دے دو اتنا دے دو، بڑھاتے چلے جائیں مال کے لحاظ سے، مختلف چیزوں کے حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے، مختلف جو نعمتیں اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں، آپ کو اتنا جو ہے وہ مقام دے دیا جائے گا، اتنی دولت دے دی جائے گی، کس پہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ انسان اس زندگی کی قیمت نہیں لگا سکے گا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. بس وہ حیات جو کہ حیات ہے، جس کو امام علیہ السلام کی نگاہ میں جو حیات ہے، اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ اگر تو ہم اس کی وہ قیمت جو واقعی اس کی قیمت ہے، کہ جو در حقیقت اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی قیمت فقط کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو عزت کہاں ملے گی ہمیں؟ خدا کی بارگاہ میں. شرف کہاں ملے گا؟ خدا کی بارگاہ میں. ہاں، اس کی قیمت یہ ہو سکتی ہے مرضی ہے خدا، خدا کی رضایت، یہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے. یہ اگر قیمت جو ہے اس کے، اگر یہ قیمت ہم دیں تو ہم کو جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے بغیر اس سے کمتر یہ حیات علوی، وہ حیات جس کو امام علیہ السلام حیات کریں، جس کو امام علیہ السلام زندگی کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ملے گی ہمیں. بس اس کی قیمت بڑی ہے. یہ مرضی خدا، رضایت خدا حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کبھی ممکن ہے انسان کو اپنا سب کچھ جو ہے قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کرنا پڑے. آیا اس قیمت کو دینے کو ہم تیار ہیں، یا بغیر قیمت دیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہم کو مل جائے؟ بہت سے معاشروں کے اندر دیکھیں اس وقت جب حالات جب مشکل جب ہوتے ہیں تب جو ہے معلوم ہوتا ہے حقیقت حقائق کا. جب حالات اچھے ہوں سب کہتے ہیں ہاں جو ہے یہ سلوگنز بہت اچھے ہیں. امام علیہ السلام کے جملہ ممکن ہم جو ہے ہزاروں بار کو جو ہے کوٹ کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، تقریروں کا اس کو جو ہے وہ اپنی تقریروں کو اس سے جو ہے سجاتے رہیں، اس کو جو ہے سنوارتے رہیں. لیکن جب زندگی کے اندر جب یہ مسئلہ آتا ہے اور جو ہے وقت پڑتا ہے کہ اب آپ کو یہ اس دو راہ پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور کون سی زندگی کا انتخاب کرنا ہے، اس زندگی کا جو زندگی مقہور ہے یا وہ زندگی جو کہ زندگی قاہرانہ ہے. یہاں پہ بعض اوقات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب کب تک جو آخری جنگ چلے گی، کب تک ہم لڑتے رہیں گے، اب بالآخر صلح ہونی چاہیے، کیا ہر وقت لڑائی اور جنگ اور اس کی باتیں ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ایسی جنگ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ مار کا سر کر لیا اس کے بعد جو ہے مصاب عیش و آرام کی زندگی نہیں. مومن کی زندگی میں عیش اور آرام نامی کوئی چیز کبھی بھی نہیں آئے گی. ایک کے بعد ایک مسئلہ آئے گا، ایک کے بعد ایک مسئلہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ باطل جو ہے کبھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور آپ کو جو ہے یا تو مقابلے کے لیے جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ حیات باشرف و باعزت حاصل کریں. وہ اگر نہیں چاہتے اور ذلت اور ذلیلانہ زندگی پر اپنے آپ کو راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، الگ مسئلہ ہے. جن قوموں نے یہ قیمت ادا کی ہے ان کو آپ دیکھیں دنیا کے اندر عزت ملتی ہے. یہ قانون ہے جو امیر المومنین دے رہے ہیں. اگر آپ قیمت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، عزت اس طرح کی. اور اگر نہیں دینا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، ممکن آپ کو زندگی مل جائے لیکن وہ ذلیلانہ زندگی ہوگی، وہ در حقیقت زندگی نہیں ہوگی، وہ موت ہوگی علیہ السلام کے نزدیک. تو یہ انتخاب کرنا کہ ہم کس چیز کو جو ہے وہ بالآخر اس کے لیے قیمت دینا ہوگی، اور یہ قیمت ہماری ہر چیز کو ہم کو اس پہ جو ہے قربان کرنا ہوگا، تب جا کے ہم اس مرضی خدا کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. امام علیہ السلام کا ایک اور جو اہم ترین ہم کو ان کے اقوال کے اندر، ان کے سلوگنز کے اندر، ان کی چیزوں کے ان خطبات کے اندر، ان کے لیٹرز کے اندر، مختلف جگہوں پہ جو امام علیہ السلام نے گفتگویں کی ہیں، وہاں پر ایک اور مطلب کی جانب جو ہے وہ ہم کو جسے کہتے ہیں کہ بیسک پرنسپلز نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ان پرنسپلز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا واقعی اصول بنا سکتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی نگاہ دنیا کی طرف کیسی ہے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دنیا کو. اگر ہم اسی نگاہ سے دیکھیں دنیا کو کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں یا ان کے والد گرامی امیر المومنین دیکھتے ہیں، یہ وہ نگاہ ہے. یہ نگاہ اگر ہوگی ہماری دنیا کی جانب تو ہم دنیا میں ویسی زندگی گزار سکیں گے جیسی انہوں نے زندگی گزاری. لیکن اگر ہماری نگاہ کچھ اور ہو دنیا کی جانب، ان کی نگاہ کچھ اور ہو، تو ہماری ہمراہی نہیں ہو سکے گی، ہم لوگ ایک ٹریک پہ ساتھ نہیں چل پائیں گے. وہ کیا ہے؟ جب امام علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے، اس راستے کے اندر مختلف لوگوں کو دعوت دی. خلیفہ دوم کے فرزند کو بھی دعوت دی، عبداللہ ابن عمر کو.
اور کہا کہ اپنا ایجنڈا بتایا، اپنا پروگرام بتایا کہ میں اس راستے پر نکلا ہوں. اور میں یہاں پر جب اس گفتگو کے دوران امام علیہ السلام اس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، عبداللہ ابن عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ ان رأس یحیی بن زکریہ اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل. اے عبد الرحمن، کیا تم جانتے ہو کہ اس دنیا کی پستی کے لیے یہی ایک بات بس ہے؟ اگر میں بتانا چاہوں کہ دنیا کتنی پست ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات اگر تم سمجھ لو کہ اس سے تم کو دنیا کی پستی کا اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کتنی پست ہے. یعنی آج جو لوگ مجھے مشورے دینے کہ میں قیام نہ کروں، نہ جاؤں عراق کی جانب، نہ جاؤں یزید کی مخالفت نہ کروں، بیعت کر لوں، تمام کام کر لوں، اس سے کیا ہوگا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ میری زندگی بچ جائے گی، یعنی دنیاوی زندگی مجھے مل جائے گی. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ جس کے لیے میں اپنا یہ سب کچھ جو ہے، اس عزت و شرف کو جو ہے وہ جو چھوڑ کے جو اس دنیا کی زندگی حاصل. یہ دنیا ہے کیا؟ اس کی پستی کو اگر تم سمجھنا چاہو تو یہ جان لو کہ یہ وہ دنیا کی اتنی پست ہے کہ اس کے اندر یحییٰ کا سر جو ہے، یحییٰ ابن زکریہ کا سر جو ہے، اس زمانے کی فاجرہ کے دربار میں اس کی جو خدمت میں اس کو جو بھیجا جاتا ہے، یہ ہے کہ یحییٰ جو کہ نبی خدا ہیں، یحییٰ ابن زکریہ جو کہ نبی خدا ہیں، ان کے سر کو جو ہے ان کے تن سے جدا کر کے اس زمانے کی فاجرہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. یہ دنیا ہے. اگر اس دنیا کی خاطر تم کہہ رہو کہ میں کچھ دن زیادہ رہ لوں، کچھ دن کی زندگی مجھے مل جائے، کتنی پست ہے دنیا کہ جس کے اندر اس وقت کا جو معصوم ہے، جو نبی ہے، اس کا سر اس کی ایک فاجرہ کے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے. اما تعلم، کیا تم جانتے ہو اے عبداللہ ابن عمر ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا، کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس، غروب شمس تک ایک دن کے اندر 70 انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے. اما تعلم ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، طلوع الفجر الی طلوع الشمس بہت میں نے بڑا کر دیا، بہت چھوٹا پیریڈ امام علیہ السلام بیان کرے. طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس، یہ جو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، طلوع فجر سے لے کے طلوع نماز قضا جب ہوتی ہے، نماز صبح جب قضا ہوتی ہے طلوع شمس، اس چھوٹے سے پیریڈ میں تم جانتے ہو کہ 70 انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے. ثم اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ کیا توبہ استغفار اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا پشیمانی؟ نہ. ثم یجلسون فی اسواقہم، پھر جایا کرتے تھے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکانوں میں، اپنی بازاروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یبیعون و یشترون، اور پھر اپنا خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اپنے مال تجارت کو جو ہے وہ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے. کأن لم یصنعوا شیئا، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. یہ دنیا یہ ہے عبداللہ ابن عمر. تم کس دنیا کی خاطر مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نہ جاؤں؟ فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم واخذہم بعد ذلک. خوب اس کے بعد جو ہے وہ بس یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور بلکہ یہ جملہ جو آگے بھی بیان ہے، یہ بھی دنیا کی پستی پہ دلالت کر رہا ہے. کہا کہ خدا نے بھی ان سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کی. لیکن اگر یہ دنیا بہت زیادہ عزیز ہوتی تو کیا کرتا؟ جب خدا دیکھتا کہ میرے نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فوراً کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً انتقام ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اس کی اہمیت نہیں تھی، یہ دنیا کی اہمیت نہیں تھی، تو خدا نے بھی جو ہے کیا ڈھیل دی. مسئلہ نہیں ہے، اور ڈھیل لے لو اور مہلت لے لو. بس مہلت ملنا کوئی کفار کے لیے یا خدا کے سرکشوں کے لیے جو ہے کوئی یہ بات نہیں کہ ان کی جسے کہتے ہیں اس کے افتخار کی بات نہیں، ان کی اس پستی کی بات ہے. دنیا اتنی پست ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے ہمارا جو فرض کریں کوئی ایسا کوئی جو ہے کوئی چیز ہو، چھوٹی جو ہے پھٹی پرانی چیز ہو یا مثلا ٹوٹی پھوٹی کوئی چیز ہو، کوئی اٹھا کے لے جائے ہم سے بغیر پوچھے، تو کیا ہم اس کو جو ہے کیا کریں گے؟ کہیں مسئلہ نہیں ہے، پھٹی پرانی چیز ہے، کپڑا ہے، کوئی جو ٹوٹی پھوٹی چیز ہے، اس کے لیے آپ کی جو ہے کوئی آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے. یہ بس چیز ہے، اس کے لیے کیا میں جو ہے اس سے لڑوں گا بیٹھ کے ٹوٹی پھوٹی چیز کے لیے. دنیا بھی ایسے ہی. اس دنیا کے اندر نبیوں کا قتل کر دیا جائے لیکن خدا ان کو ان سے سریعاً انتقام نہ لے، اس کا مطلب ہے کہ پستی دنیا پہ دلالت کرتا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کی. خوب یہ ہے نگاہ حسینی، نگاہ علوی اس دنیا کی جانب. اگر ہماری یہ نگاہ ہوگی اس دنیا کی جانب تو ہم پھر کیا
جب موقع آئے گا دنیا کو ترک کرنے کا، کیونکہ اس راستے کے اندر کیا ہے، جس طرح سے بیان ہوا، اس راستے کے اندر امام علیہ السلام پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی چاہتا ہے ہماری ہمراہی کرنا بس خون دل دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ خوب یہ راستہ ہے ہی خون دینے کا، جب خون دینے کا راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے، اسارت کا راستہ ہے، تو پھر اس کے اندر جب سختیاں ہیں کون برداشت کر سکے گا؟ جس کے لیے یہ چیزیں، یہ دنیا پست ہوگی، لیکن جس کے نزدیک دنیا کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا کہ یہ دنیا کی زندگی میرے ہاتھ سے نکل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا اس کے نزدیک بہت بڑی ہے، جس کے نزدیک پست ہے کہے گا مسئلہ نہیں۔ تو یہ نگاہ ضروری ہے، نگاہ، اپنی نگاہ کو میچ کرنا، یہ کہتے ہیں ہماری فریکوینسی جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ میچ ہونی چاہیے، ایک ہارمنی ایجاد ہونی چاہیے، ان کے افکار اور شیعوں کے افکار کے درمیان کوئی سنخیت ہونی چاہیے، کوئی ایک جسے کہے کہ کوئی شباہت ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام دنیا کو کیا دیکھیں، ہم اس کو بہت بڑا کر دیکھیں۔ امام علیہ السلام زندگی کو کیا دیکھیں، ہم زندگی کو کچھ اور دیکھیں۔ امام علیہ السلام ذلت سے تنفر کریں اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ ذلت کو قبول کر لیں، اس کا مطلب یہاں پہ کوئی میچنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ فقط ہم لوگ زیارت کے اندر ممکن ہے دعائیہ کلمات کے اندر کہتے رہیں کہ اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن یہ فقط دعائیہ کلمات کے حد تک رہ جائے گا، اس کا پھر عمل سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ یہ عزیزان محترم، اسی وجہ سے جو ہے وہ بعض، یعنی صرف چند لوگوں نے جو امام علیہ السلام کا ساتھ دیا، کیونکہ اتنی وسعت نظر کم لوگوں میں پائی جاتی تھی کہ جو امام علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھ دیتے، اور امام علیہ السلام کو اس سختی کے ساتھ جو ہے اور اس کی جو ہے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ جب تک جو ہے وہ آسانی کے دن ہیں، جب تک سب امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ جب تک آسانی کے دن تھے، جب تک وہاں پہ وہ جو گورنر تھا وہ ذرا نرم مزاج کا تھا، بہت زیادہ اس نے سختیاں نہیں کی، کوفہ والوں نے جو ہے بیعت کرنا شروع کر دیا، 18,000 تک کے افراد لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی۔ لیکن جب کوفے کا گورنر چینج ہو گیا اور سخت حاکم آ گیا اور اس نے اپنی جو سختی دکھانا شروع کر دی اور اپنی دھمکیاں کو جو علنی کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فکر نہیں تھی، فکر حسینی، فکر حسینی اگر ہوتی حالات چینج ہوتا ہے، مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ فکر حسینی نہیں تھی، جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہم کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خوب، یہ جو امام علیہ السلام کو ترک کر، اب یہ اس موضوع کے جو دوسرا حصہ ہے، امام علیہ السلام کو جو ترک کرنے والے ہیں، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، جس ہم نے کہا مہجور کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، کہ قرآن کو مہجور کر دیا مثلا، یا ہم نے اہل بیت کو، یعنی انہوں نے اہل بیت کو مہجور کر دیا، تنہا چھوڑ دیا، بے وفائی کی۔ خوب، یہ جو افراد ہیں، جو دو طرح کے ہمارے پاس مخالفین ہیں امام علیہ السلام کے، یعنی 3 گروپس ہمارے پاس جو ہیں موجود ہیں کربلا کے اندر۔ ایک وہ ہیں کہ جو ساتھ میں ہیں، امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، ہمراہی کرنے والے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں لعنت اللہ علیہم۔ یہ 2 گروپس بہت زیادہ واضح اس کربلا کے میدان میں موجود ہیں، اور کربلا کے میدان میں در حقیقت 2 ہی گروپس ہیں، کربلا کے میدان میں در حقیقت 2 ہی گروپس ہیں، لیکن امام کے مخالفین فقط ایک وہ گروپ نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھا اور جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے شام میں جس کا نام آیا، نہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاتلان امام حسین 2 گروپس ہیں، ایک وہ جو کہ کربلا میں موجود تھا اور ایک وہ جو کہ کربلا میں موجود نہیں تھا۔ بلازری جو ہے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں، مشہور مورخ ہے، اپنی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے ایک عجیب حقیقت کو، کہ جس پہ عام طور پہ جو ہے وہ کم بات ہوتی، کم گفتگو ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ لشکر جو کہ ابن زیاد تیار کر کے جو ہے بھیجا کرتا تھا کوفہ سے، کربلا کی جانب امام علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، ہزار کے جو ہے گروپس بنا کے اور جیسے لشکر تیار کر کے بھیجا جاتا تھا امام علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جیسے کل آپ نے سنا کہ مثلا حر ابن یزید ریاحی، وہ بھی 1000 لوگوں کا لشکر لے کر آیا تھا مثلا۔ یہ ہزار کے لشکر بھیجے جاتے تھے کربلا کی جانب، لیکن جب یہ کربلا پہنچتے تھے تو اس میں سے 300 یا 400 لوگ باقی رہ جاتے تھے۔ 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا ہے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 300 یا 400۔ آپ کہہ لیں زیادہ کر لیں، آپ تھوڑا اور اس طرف آپ کہیں آدھے 500 رہ جاتے تھے مثلا۔ 500 کہاں چلے جاتے تھے؟ یہ لوگ فرار کر جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوفے میں 2 طرح کے لوگ تھے، کوفے میں مختلف افراد
کئی طرح کے، کوفہ عجیب جو ہے شہر، کئی طرح کے لوگ ہیں کہاں، جہاں پہ خالص شیعہ موجود ہیں امام علیہ السلام کے، جہاں پہ حبیب ابن مظاہر جیسے افراد بھی موجود ہیں، جہاں پہ میثم تمار جیسے افراد موجود ہیں، جہاں پہ مسلم بن اوسجہ موجود ہیں، جہاں پہ ہانی ابن عروہ موجود ہیں، یہ مسلم مخلص جو ہے اصحاب موجود ہیں، بہترین اصحاب امام علیہ السلام کے. جہاں کوفہ میں یہ لوگ ہیں وہیں پہ قاتلان امام حسین بھی موجود ہیں، وہ خوارج بھی موجود ہیں، وہ جنہوں نے ابن زیاد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، یزید کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام کا قتل کیا، وہ بھی موجود ہیں. یہ بھی کوفہ سے ہی آئے ہیں. اور کچھ اور لوگ بھی، یہ جو بھاگ جانے والے افراد ہیں، یہ کون تھے جو بھاگ جاتے تھے؟ کہتے تھے نہیں یہ کام ہم نہیں کر، اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے ہم کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کر دیں. تو پھر کیا کریں؟ تو جاؤ شریک ہو جاؤ امام علیہ السلام کے ساتھ. نہیں، شریک بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اتنی ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اتنی. دیکھیں کل جو بات بیان ہوئی تھی، عزم راسخ چاہیے، محکم ارادہ چاہیے اس راستے کے اندر قدم اٹھا. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جو دنیا کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہو، جس کی نگاہ میں دنیا پست ہو، جس کے اندر غیرت دینی موجود ہو، جب نہیں ہوگی، اتنے زیادہ پس بھی نہیں ہے کہ جو ہے ڈائریکٹلی شریک ہو جائیں قتل امام حسین میں، لیکن اتنی غیرت بھی نہیں ہے، بے غیرت افراد ہیں، عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. بھاگ کے جو ہے وہ ایک جگہ، اب مختلف جگہوں پہ جو ہے کوئی جہاں پہ گیا، کوئی بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پہ، جہاں جس کو جگہ ملی، کیونکہ شہر میں کوفہ میں تو واپس نہیں جا سکتے. شہر کوفہ میں تو ابن زیاد نے جو حکم لگایا ہوا ہے کہ ہر جوان کو جو ہے وہ، کوئی کوفے میں کوئی جوان نظر نہیں آنا چاہیے، اگر کوئی نظر آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. سب کو جو ہے بھیجا جائے گا، جو ان کا جہاں پہ فوجوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے بھیجا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، ایک لفظ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلے فوجی جمع ہوتے ہیں، پھر ہاں فوجی چھاونی کہہ لے. تو وہاں پہ اگر کوئی نہیں جائے گا، اس کو کوفہ میں کسی کا سر کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا، ایک واقعہ بیان ہوا کہ جو ہے ایک شخص جو ہے کسی اور شہر سے جو ہے کوفہ آتا ہے، انہی ایام میں جہاں پہ یہ ابن زیاد نے حکم دیا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس فوجی چھاونی کی طرف جائے، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ کربلا کی طرف اس کو جو ہے بھیجا جائے گا. اب یہ شخص جو ہے اپنے اس کوفہ میں آتا ہے کسی کام سے. جب اس کو جو ہے کوئی کوفہ میں دیکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ وہ کہتا ہے میں تو کسی کام سے آیا تھا. اس کی بات نہیں سنی جاتی، اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. یعنی اس حد تک سختی تھی. کوئی شخص بھی دیکھا نہ جائے کوفہ کے اندر، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تم کو جانا ہے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت، اس چھاونی کے اندر اپنا نام لکھانا ہے. خوب، یہ لوگ جو ہیں چلے تو گئے، لیکن اب دل تو مائل نہیں تھا، کسی طرح سے فرار ہو گیا. تو کہتے ہیں، بلازری کہتے ہیں کہ 600 کے قریب، یعنی ہر 1000 میں سے 600 افراد فرار کر جاتے تھے، اور پھر صحراؤں کے اندر، بیابانوں کے اندر، اور جہاں پہ ان کو جگہ ملتی تھی فرار کر کے چلے جاتے تھے. ایک شخص جو ہے انہی افراد کو جب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے خدا، جیسے ہم جو ہے مثلا دعا ندبہ پڑھتے ہیں نا، مثلا فرض کریں خدایا امام علیہ السلام کی نصرت فرما، ان رزمندگان، ان مجاہدین اسلام کی نصرت عطا فرما، اے خدا ان کی مدد فرما، اے خدا ان کی مدد فرما، روتے بھی رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے. تو یہ لوگ بھی یہ کام کر رہے تھے، ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اور فرض کریں کہ مجلس انہوں نے جو ہے وہ کی ہوئی تھی، اور مثلا جو ہے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، ممکن ماتم کر رہے ہوں. کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اے خدا اس مظلوم کی مدد فرما، یہ جو مظلوم ہے، نواسہ رسول ہے، اے خدا اس کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما. گریہ و زاری کیے جا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کیے جا رہے ہیں. جو شخص وہاں سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے، تو کہتا ہے اے دشمنان خدا، تم جاتے کیوں نہیں ہو پھر ان کی مدد کرنے کے لیے؟ جب تم جانتے ہو کہ اس کو جو ہے وہ مظلومانہ، اس کے جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ لشکر اشکیہ جمع ہو رہا ہے، تو پھر جاؤ اس کی نصرت کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو مدد کر سکتے ہو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو، یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہ اس طرف جائیں گے نہ اس طرف. اور اگر یہ افراد جو کہ ہر 1000 میں سے 500 افراد بھی آپ لگا لیں، کہ جو اگر جاتے اور اس جگہ جمع نہیں ہوتے، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، یا بلکہ جاتے میدان میں اور امام علیہ السلام کے سامنے کی حمایت میں، تو کیا امام علیہ السلام کا قتل ہوتا؟ بس اس کا مطلب ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام میں یہ بھی شریک ہیں. اتنی بڑی تعداد میں افراد ہوں اور امام علیہ السلام کا قتل کر دیا جائے، ہر 1000 میں سے آدھے سے زیادہ، اس کے مطابق تو، اس تاریخ کے مطابق تو میجورٹی جو ہے بھاگ جانے والے میں سے تھی. اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کا لشکر تو بہت بڑا ہو جانا چاہیے تھا، یزید کے لشکر سے زیادہ اس پہ جو ہے وہ غلبہ ہونا چاہیے تھا تعداد کے لحاظ سے. اگر یہ لوگ آ جاتے کتنا آسان تھا. بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو انہوں نے کتنا بڑا، جسے کہتے ہیں، بلنڈر کیا ہے.
اگر جمع ہو جاتے تو کتنا آسان تھا دشمن کو شکست دینا. لیکن خوف، شیطان کا ایک اہم ترین حربہ خوف ہے، ڈراتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہو نہیں سکتا، تم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خوف کے ذریعے سے جو ہے شیطان کام لیتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے کام ہم سے جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو جو ہم کو کرنے سے روک دیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، صرف اور صرف خوف. یہ ہیں وہ افراد جنہوں نے تاریخ کے اندر کیا جو ٹھہر گئے، جنہوں نے جسے کہتے ہیں نا بہت احتیاط کرنے والے افراد ہیں، بہت احتیاط کرتے تھے. دیکھیں یہ احتیاط کرنے والے افراد، یہ جنہوں نے وقوف کیا، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، کہا ہم تو نیوٹرل رہیں گے بھائی، نہ اس کا ساتھ نہ اس کا ساتھ. بہت جو ہے جسے کہتے ہیں اردو میں جس کو شریف کہا جاتا ہے، مثلا عربی کا شریف نہیں، عربی میں شریف باشرف کو کہتے ہیں، باعزت کو کہتے ہیں. ہم لوگ شریف مثلا جو کسی جھگڑے میں نہ پڑے، تو بھائی ہم حق و باطل کے جھگڑے وغیرہ ہم نہیں پڑھتے، ہم جو ہیں وہ شریف لوگ ہیں. تو یہ جو شریف لوگ تھے، جو اہل توقف تھے، جنہوں نے احتیاط کی جو بھی کی، لیکن ساتھ نہ ادھر کا دیا نہ ادھر کیا، اور شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اور ہم نے بہت تیر مارا ہے کہ ہم نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں میں شرکت وہاں پہ اس طرف نہیں گئے، یہ ہم نے بہت بڑی اپنی ذمہ داری ادا کر دی. جبکہ ایسا نہیں. یہ جو مرض تھا، یہ جو بیماری تھی، یہ جو وائرس تھا، اسی نیوٹرلٹی کا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، انڈیفرنٹ ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں، ہمیں نہ ان سے غرض ہے نہ ان سے غرض ہے. یہ کب زیادہ شروع ہوا ہے جامع اسلامی معاشرے کے اندر؟ جب بیعت امام علیہ السلام کا وقت آتا ہے. جب بیعت امام علیہ السلام کا وقت آتا ہے، یہ مرض جو ہے جو دلوں میں تھا کہ نیوٹرل ہونے کا مرض، یہ اس وقت زیادہ سامنے آتا ہے. بڑے بڑے اصحاب جو ہیں ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر موجود ہیں، امام علیہ السلام کی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے، لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ یہ بڑے بڑے اصحاب، آپ نام ان کا جو ہے وہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں. حسان ابن ثابت، وہ مشہور و شاعر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد و آلہ. نہیں ہے، امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتے. آپ دیکھیں خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر، اسامہ ابن زید کون سے زید؟ جو رسول خدا کے جن کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ نہیں، ان کے بیٹے اسامہ ابن زید. اسامہ کون؟ اسامہ کہ 18 سال کے تھے کہ رسول خدا نے جو ہے آخری جو جنگ کے لیے جو بھیجا کہ جو بھی اسامہ کے لشکر میں شریک نہیں ہوگا، ان سے رسول خدا نے کتنی زیادہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہا، اور لوگوں کو جو کہا کہ حتماً جاؤ اسامہ کے لشکر میں شریک ہو. بہت عزیز ہیں. رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسامہ یعنی اس کا باپ بھی اور اس باپ اور بیٹا دونوں مجھے محبوب ہیں. اتنی بڑی شخصیت. البتہ اسامہ کے بارے میں یہ ہے کہ بعد میں یعنی احادیث میں آیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسامہ کو برا نہ کہو. اسامہ نے بعد میں توبہ کر لی اور پھر بیعت کر لی تھی امام کی. لیکن اس وقت جب شروع کی بات ہے، جن بڑی بڑی ہستیاں جو نام جو ہے ہمارے پاس تاریخ میں آتے ہیں، اسامہ نے پہلے مرحلے میں بیعت نہیں کی، جا کے مردد رہے، جسے کہتے ہیں احتیاط کی. سعد ابن ابی وقاص جو فتوحات اسلامی کے جن کو جو ہے وہ نامور، یہ عمر سعد کے والد سعد ابن ابی وقاص. دیکھیں ہمارے اس وقت جو ہے ناموں کا آپ سن کے ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور آئے، لیکن یہ عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات ہیں اس زمانے کے اندر، یہ اصحاب ہیں. ان کا اثر و رسوخ ہے معاشرے، خواص ہے معاشرے کے. یہ جس طرح سے امام علیہ السلام کو صحابی مانتے ہیں، اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص کو بھی صحابی مانتے ہیں. ان کے نزدیک جس طرح سے امام علیہ السلام صحابی ہیں، اسی طرح سے یہ باقی افراد بھی اسی طرح سے، اسامہ بھی اسی طرح سے صحابی ہیں. یعنی یہ لوگ جو رک رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر، اس طرف یہ افراد ہیں، یہ بھی افراد ہیں. یعنی اگر ایک عام انسان ہوتا ہے، جب ان بڑی بڑی شخصیات کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں کس کا ساتھ دوں. یہ بڑی بڑی شخصیات جو یہاں پر رک گئیں، ابو سعید خدری، انس ابن مالک، ابو الدرداء، یہ وہ افراد ہیں جو مدینہ میں اس وقت صحابی رسول ہیں کہ جنہوں جو بیعت نہیں کرتے. یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ جو نیوٹرل ہونے کا کہ نہ ہم اس طرف جائیں گے نا. خوب، یہ شروع میں کم افراد ہے. جب جنگ جمل کا آغاز ہوتا ہے اور بالآخر جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، تو یہ افراد جو ہیں وہ بالآخر ساتھ نہیں دیتے. خوب، جنگ جمل کے اندر اتنے افراد نہیں ہیں کہ جن کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ پھیلا ہو. کم افراد ہیں جس میں مبتلا ہوئے ہیں. امام علیہ السلام آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں. جنگ جمل میں امام علیہ السلام کو خاص مشکل نہیں ہوتی، جنگ جیت جاتے ہیں. اس کے بعد جب جنگ صفین کا مرحلہ آتا ہے،
تو وہ افراد جو کہ پہلے جو اس مرض کے اندر مبتلا تھے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں اس طرح بھی اب یہ جو جنگ ہے معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان، کہا کہ یہ بھی مثلا فرض کریں کاتب رسول ہے، کاتب وحی ہے، یہاں پر بھی جو ہے ان کو بھی خلیفہ دوم نے مثلا جو سال سے جو ہے گورنر بنایا ہے شام کا، اتنی بڑی شخصیت ہیں. اس طرح بھی امام علی علیہ السلام ہیں. اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ خوب یہ تو ممکن ہے بہت سے افراد جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا اور ان کی حقانیت کا اقرار بھی کر رہے ہوں، بہت سے لوگ جانتے بھی تھے کہ امام علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ اگر اتنا زیادہ صاف شفاف ہے تو اتنے بڑے بڑے صحابی پھر کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ خوب یہ چیز کیا ہوتی تھی؟ ایک اور شک کا ایجاد کرتی تھی کہ یہ جو خواص ہیں آخر یہ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ تو اب جو ہے یہ شک اور یہ جو وائرس ہے یہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ لوگ جو کہ نیوٹرل لینا چاہتے تھے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بہت ایک بڑے شخصیت ہیں جن کو عالم اسلام میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو سراہا جاتا ہے، اور جن کو بڑے بڑے بکائین میں جن کا نام آتا ہے، خواجہ ربیع. ہم بہت سے لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. خوب یہ جو ہے امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس جنگ سے جو ہے میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ بالآخر یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جنگ ہے، میں نے جو ہے وہ آپ مجھے کفار کی جنگ کے لیے جو ہے مثلا بارڈر پہ جو ہے اس زمانے کی جو بارڈر تھی وہاں بھیج دیں، میں وہاں جا کے جو ہے کفار سے جو ہے جنگ لڑوں گا. میں یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اور میں اس کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا. احتیاط کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی غلط کام ہو جائے ان سے. دیکھیں یہ ہے بصیرت کا عالم، یہ جو شک اور شبہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح سے عالم اسلام کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ صفین کے اندر آخر میں 30,000 افراد وہ تھے کہ جو اب اس مرض کے اندر اس وائرس نے ان کو جو ہے وہ لگ گیا تھا، اور 30,000 کا لشکر امام علی سے جدا ہو جاتا ہے. کہاں پہ وہ چند گنے چنے افراد تھے، یہ مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ 30,000 کا لشکر الگ ہو گیا، اور اب ساتھ دینے کو تیار. کہتے ہیں نہ ہم ادھر نہ ادھر، نہ معاویہ نہ علی. یہ اسی چیز نے یہی جو مطلب ہے کہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں. کیا کریں؟ اپنی زندگی بچا لو، اپنی زندگی بس سکون اور چین سے گزر جائے. یہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اب ان جھگڑوں میں کیا پڑنا؟ نہیں معلوم یہ صحیح ہوں گے، نہیں معلوم وہ صحیح ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ فتنے کا عالم ہے. اس سے بہتر ہے کہ نہ جو ہے وہ ایسا انسان ایسی سواری بن جائے، نہ ایسا اونٹ بن جائے کہ جو ہے نہ اس کا دودھ جو ہے اس سے استفادہ کیا جا سکے، نہ اس کو سواری بنایا جا سکے. یہ اسی چیز کو ہم کربلا کے میدان میں اسی حالت کو انشاءاللہ اس پہ کل مزید گفتگو ہوگی. یہی حالت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کربلا کا جو مقدمہ ہے، جو ہم نے 2-3 دن پہلے حضرت مسلم کی بات کی، کربلا کے اندر کہ اس مقدمہ یا کربلا کے اندر کوفہ کے اندر یہی حالت پیش آئی. ہانی ابن عروہ کے ساتھ کیا؟ ہانی ابن عروہ کون تھے؟ کوفہ کی بڑی شخصیات میں سے تھے. ہانی ابن عروہ جو بنی مراد آل مراد ان کا قبیلہ تھا، 4,000 کا ان کے پاس 4,000 جسے کہتے ہیں سوار، جسے جنگجو ہوتے ہیں جو سواری کے ساتھ مثلا گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں اور اس پہ جنگ کرتے ہیں، 4,000 کا ان کے پاس گھڑ سوار موجود تھے اس قبیلے کے، آل مراد کے. اس زمانے کے اندر قبیلہی نظام میں قبیلے کا سردار اگر جو کہتا تھا اس پر عمل کیا جاتا تھا، قبیلہی نظام تھا. ہانی ابن عروہ قبیلے کے سردار ہیں. 4,000 کا ان کے پاس افراد تھے جو جسے کہتے ہیں سوار، اور 8,000 پیادہ نظام. 8,000 یعنی 12,000 کا لشکر جس کے پاس ہو. ہانی ابن عروہ آپ کم چیز سمجھتے ہیں ہانی ابن عروہ کو؟ آل مراد کا یہ سردار، اور پھر ان کے پاس کچھ اور اس زمانے کے اندر قبائل ایک دوسرے کے ساتھ پیکٹس ان کے ہوتے تھے، عہد و پیمان ہوتے تھے، ایگریمنٹس ہوتے تھے کہ اگر جنگ ہوگی تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے ساتھ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس طرح کے آپس میں پیکٹس ہوتے تھے. تو ان قبیلوں کو بھی اگر ملا لیا جائے کہ جن کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا، جس طرح سے آج مختلف کنٹریز پیک کرتے ہیں، تو ان کو ملا لیا جائے تو تاریخ میں بیان کیا کہ 30,000 افراد تھے. لوگ 30,000 افراد. ابن زیاد کے پاس کتنے افراد تھے اس کوفہ میں؟ 100 بھی نہیں تھے. یہ کتنے افراد لے کر آیا تھا اپنے ساتھ؟ اس کے پاس قلیل تعداد تھی، شاید 100 کا فگر بھی پورا نہ بن پائے. یہ 100 افراد کہاں، 30,000 افراد کہاں؟ ہانی ابن عروہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے.
ان کو زخمی حالت میں لے جایا جاتا ہے. ہانی اور عروہ چیختے رہتے ہیں اے بنی مراد، اے آل مراد کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتا. ایک شخص نہیں ہے کہ جو جواب دے ہانی اور عروہ کا. یہ کوفہ میں کیا ہو گیا؟ کوفہ کیا ایسا تھا کہ جس کے اندر آواز نہیں پہنچتی تھی، جہاں پہ خبر نہیں پہنچتی. آج کی طرح کے تو نہیں ہے، ذرا سا کچھ وہ چیز ہو تو خبریں فوراً پہنچ جاتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو اریسٹ کر لیا گیا. چیختے رہے، پکارتے رہے. ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ہانی ابن عروہ کو کوفہ کے زبالہ دان، جسے کہتے ہیں کچرا کنڈی جو ہے، مثلا جہاں پہ کچرا جمع کیا جاتا ہے کوفے کا، اس جگہ لے جایا جائے تحقیر کرنے کے لیے، کہ تحقیر کی جائے ان کو ذلیل کیا جائے. کہا کہ اس علاقے میں لے جایا جائے. اس علاقے میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کی تحقیر کی جائے. ہانی کوئی ساتھ نہیں دیتا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو 4000 گھڑ سوار، 8000 پیادہ نظام کہاں ہیں؟ ان میں سے چند لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں کہ تمہیں جرات کیسے، تمہیں مجال کیسے ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو اس طرح سے یہ کرو؟ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ نہیں. پھر ہانی ابن عروہ آواز دیتے ہیں. ایک محلہ ہے جو کہ مثلا اس زمانے کے اندر قصائیوں کا جو محلہ تھا، وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ آ کے جو ہے وہ آواز چیخ فریاد کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر اپنے جو جس رسی میں ان کو باندھا گیا تھا اس کو جو ہے وہ پارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش میرے پاس کوئی خنجر، کوئی چاقو، کوئی تلوار ہوتی تو میں ان سے مقابلہ کرتا. لیکن وہیں پہ جو ہے جو فوجی تھے دوبارہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جو ہے، اور پھر ان کا سر جو ہے قلم کر دیا جاتا ہے اور کوفے کی گلیوں میں ان کے جسم کو اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو ہے وہ پھرایا جاتا ہے. یہاں پر آ کے اب دیکھیں، اب یہاں پہ مزید جو ہے آپ دیکھیں کہ تاریخ نے کیا عجیب تاریخ ہے یہ. جب ان کا جو قبیلہ تھا وہ آ کے ابن زیاد سے کیا کہتا ہے؟ اے ابن زیاد، اگر تجھے ان کو قتل کرنا ہی ہو نا تو ان کا جنازہ ہمیں دے دینا. اللہ، یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھ تو قتل کر تو پھر جنازہ ہمیں دے دینا. اچھا، ابن زیاد پہلے تو مان جاتا ہے، بعد میں وہ بھی نہیں مانتا. کتنی بے عزتی ہے، کتنی ذلت ہے ان لوگوں کی. بعد میں وہ بھی نہیں مانتا کہ جنازہ بھی نہیں دوں گا. یعنی جب وہ دیکھ رہے تو کچھ کر ہی نہیں سک رہے، اتنے بے غیرت لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے کیا، وہ بھی نہیں دیا جاتا. خوب بعد میں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح تو اس نے جو ہے ہمیں جنازہ بھی نہیں دیا، اور اس طرح سے جو ہے مسلم نے ہانی ابن عروہ کی لاش کو جو ہے کوفے کی گلیوں میں رسی باندھ کے جو پھرایا جا رہا ہے. ابھی سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہی کام ابن زیاد، چونکہ بصرے کا بھی حاکم ہے، بصرے کا بھی گورنر تھا ایٹ سیم ٹائم، تو ممکن ہے یہ ان کا لاشا جو ہے وہ بصرہ بھیجوا دے، اور بصرہ میں بھی یہی کام ہو ان کے ساتھ. اور بصرہ والے کو جب معلوم ہوگا کہ آل مراد کے قبیلے کے سردار کو کوفے کی گلیوں میں اس طرح سے پھرایا گیا ہے، تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. دیکھ رہے ہیں، دین پہ آنچ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے، ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے، یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. پھر آتے ہیں ابن زیاد سے کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور پھر جو ہے اس سے پہلے تھے تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ اگر اس سے پہلے جاگ جاتے تو یہ سب کچھ ہو پاتا. شاید واقع کربلا ہی اس طرح سے رونما نہ ہوتا. لیکن یہاں پر آ کے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ تاریخ کی، کربلا کی تاریخ کی عجیب نہیں ہے؟ انسان نہیں معلوم کیسے سوچے اس کو، کیسے تصور کرے، کس بے دردی کے ساتھ، کس مظلومیت کے ساتھ، کس غریبی کے اندر امام علیہ السلام ہے. کتنے غریب ہیں امام علیہ السلام. امام علی علیہ السلام وہاں پہ نہج البلاغہ میں ان کے جو خطبات ہیں آپ جا کے دیکھیں، خطبہ نمبر 25 سے لے کے 29 تک، آخری زمانے کے اندر گریہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اور یہی غریبی جو ہے، یہی غربت جو ہے ان کے فرزند کے ساتھ. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تیسرا گروپ ہے. ایک حامیان، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمراہ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علناً مخالفت پر آ جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نیوٹریلٹی کا راستہ انتخاب کرتے ہیں کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شریک جرم ہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ امام علی علیہ السلام کا قتل انہی لوگوں نے کیا ہے تو بیجا نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے قتل کے باعث یہی لوگ ہیں تو بیجا نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قتل انہی کے ہاتھوں ہوا ہے تو یہ بیجا نہیں ہے، یہ شریک جرم ہے. اب یہ مرض ہے زانہ محترم.
اس سے انسان کو ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر واقعی اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہوتا ہے کہ انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ کچھ ان مطالب پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا وجوہات ہیں کہ انسان اس احتیاط کا راستہ، اس بے تفاوتی کا راستہ، اس انڈیفرنس کا راستہ جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ذان محترم، جہاں پہ کربلا کے اس میدان میں، اس پر آشوب زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر جب امام علیہ السلام اتنے غریب ہیں، اتنے بے کس ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، قلیل تعداد ہے، بہت قلیل تعداد، لیکن وہاں پہ ہیں ایسے افراد بھی، وہاں پر واقعاً ایسے افراد بھی جہاں پہ پستی کا یہ عالم ہے، وہاں پہ انسانی کمال کا بھی یہ عالم ہے. واقعاً یہ سارے کے سارے اصحاب یہ خورشید سے کم نہیں ہیں، خورشید ہدایت ہیں، انسانیت کے کمال پر فائز ہیں، واقعاً اسوہ ہیں ہمارے لیے. اس میدان کا بوڑھا، اس میدان کا جوان، اس میدان کا بچہ، اس میدان کی خواتین، سب ہمارے لیے اسوہ ہیں. اور واقعاً کربلا اتمام حجت ہے. کسی کے لیے اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ جو خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکے. جس میدان میں 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ جہاں پہ حسین کی بہنوں، علی کی بیٹیاں موجود ہوں، وہاں پہ ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ اور اسی کربلا کو جب ہم اسوہ بناتے ہیں، نمونہ عمل بناتے ہیں، تو آج بھی ہم بہت بڑے بڑے کردار ہم بنا سکتے ہیں. اسی ایران عراق جنگ کے اندر، آج سے 30-40 سال پہلے جو جنگ واقع ہوئی، کہا گیا کہ ایک بچہ ہے، 11 سالہ 13 سالہ نوجوان تھا ظاہراً، کہتا ہے کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. ایران کے کسی تبریز کے علاقے کا رہنے والا، کہا میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. کہا تمہاری عمر تو بہت چھوٹی، 13 سال کی، تمہیں جو ہے ہم جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. کہتا نہیں مجھے تو جنگ پہ جانا ہے. اصرار کرتا ہے، نہیں مانتے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ قانونی لحاظ سے نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ جنگ پہ شمولیت کی اجازت دی جائے. یہ بچہ کسی طرح سے فرار ہو کے تہران پہنچ جاتا ہے. دیکھیں، جس کے پاس جو کچھ کرنا چاہے نا، تو پھر وہ بہانوں کی تلاش میں نہیں ہوتا. کہتا ہے مجھے کام کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. اگر یہ بچہ بھی بہانہ بناتا، کہتا ہاں میں نے تو کوشش کی تھی یا خدا، بہت کوشش کی تھی، میں نے تو بہت اصرار کیا تھا، انہوں نے نہیں مجھے نہیں جانے دیا، بس میں نے تو اپنا وظیفہ انجام دے دیا. نہیں، یہ بھاگنے کے چکر میں نہیں ہے، یہ بھاگنے کے چکر میں، یہ تو عاشق ہے. عاشق تو بہانہ نہیں بناتا. تہران پہنچ جاتا ہے. اس زمانے کے اندر رہبر معظم اس زمانے میں صدر ہوتے تھے، رئیس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. کسی طرح سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ جہاں پہ موجود ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا اس وقت ہو رہا تھا، ایک جگہ پہ جہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، پہنچ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے ہر سیکیورٹی ہے، اس کو وہاں پہ جانا تو آسان نہیں ہے، صدر مملکت سے ملنا. اب یہ جو ہے وہ جب باہر نکلنے لگتے ہیں، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ مثلا فرض کریں باہر نکل کے جانے والے ہیں. یہ شور مچاتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے مجھے جو ہے کسی طرح سے جنگ پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے. کہتے ہیں نہیں تمہاری عمر جو ہے کم ہے. کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ بس ایک نامہ اگر جو ہے وہ لکھ دیں، پریزیڈنٹ ایک نامہ مجھے لکھ کے دے دیں، مجھے خط چاہیے، بس مجھے خط لکھوا دو کہ جو ہے اس بچے کو جو جنگ پہ جانے کی اجازت دی جائے. کہتے نہیں تم کو یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ شور ہو رہا تھا، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ جب رہبر معظم جو ہے باہر نکلتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے ان سے بحث کر رہا ہے. کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں بچہ ہے، بلاؤ اس کو. بلایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، آپ بس مجھے جو ہے ایک خط لکھ دیں کہ کہیں کہ اس بچے کو جنگ پہ جانے کی اجازت دے دی جائے. آغا خامنہئی فرماتے ہیں کہ تم تو چھوٹے ہو ابھی، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ بچہ یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہے، بہت بامعرفت جملہ. کہتا ہے کہ اے جو بھی اس نے خطاب کیا، اے آغا خامنہئی، آپ بس ایک کام کریں. کیا کام کروں؟ کہاں پھر آپ جتنے بھی اہل ممبر ہیں نا ایران کے اندر، ان سب کو ایک حکم دے دیں کہ آج کے بعد سے قاسم کے مصائب نہ پڑھا کرو. کہا کیوں؟ کہا کہ مگر قاسم 13 سال کے نہیں تھے. تو کیا ان کو امام حسین علیہ السلام نے منع کیا تھا جنگ پہ جانے سے؟ یا قاسم جو ہے جنگ میں جا کے شہید ہوئے ہیں؟ یہاں پہ کیا جواب دیا جائے اس بچے کا؟ کیا جواب دیتے؟
کہا کہ یا تو مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دی جائے یا آج سے منع کر دیں کہ کوئی قاسم کے مصائب پڑھے۔ جب آپ ان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نمونہ عمل بنائیں اور ہم کو کوئی اس پہ عمل نہیں کرنے دیتا، تو پھر فائدہ کیا ہے ان باتوں کا بیان کرنے کا؟ رہبر معظم کہتے ہیں اس کو جنگ پہ جانے کی اجازت دی جائے، یہ بچہ جاتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بامعرفت ہے، کتنا بامعرفت ہے۔ کربلا کے اندر صرف قاسم نہیں ہے کہ ایک نوجوان ہے، ایک اور نوجوان ہمارے پاس موجود ہے کربلا کی سرزمین پر، ایک نوجوان جس کا باپ ابھی تازہ شہید ہوا ہے کربلا کے اندر۔ باپ شہید ہو جاتا ہے، بیٹے کو ماں تیار کرتی ہے کہ جاؤ تمہیں امام علیہ السلام کی نصرت۔ کتنی باوفا خاتون ہے، کتنے مردوں سے زیادہ مرد، کہ شوہر شہید ہو چکا ہے، کافی ہے، کہا کہ نہیں امام کی نصرت کرنی ہے۔ بیٹے کو آمادہ کرتی ہے، جاؤ اپنے آپ کو امام علیہ السلام پہ قربان کر دو۔ بیٹا آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے جنگ پہ جانے کی۔ امام کہتے ہیں تمہارا تو باپ ابھی شہید ہوا ہے، تمہاری ماں کے دل پہ داغ تازہ ہے، تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، تم اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ امام علیہ السلام منع کرتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے۔ جب امام علیہ السلام یہ سنتے ہیں، اس بچے کو جنگ پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو بامعرفت ہے، جو عارف ہے، کس طرح سے آ کے اپنا خطاب اپنے آپ کو روشناس کراتا ہے، اپنے آپ کی پہچان کرواتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے جان لو میں کون ہوں۔ کہتے ہیں حسین امیری و نعم الامیر، میرا امیر میرا سردار کون ہے؟ حسین ہے، امیری حسین و نعم الامیر، کتنا بہترین سردار ہے۔ سرور و فؤاد البشیر النذیر، یہ حسین کو تم جانتے ہو کون ہے؟ یہ حسین نواس رسول ہے کہ جو بشیر و نذیر کے دل کا سکون ہے۔ اور جاننا چاہو گے یہ حسین کون ہے؟ علی و فاطمہ والداہ، یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ بچہ ہے جو دشمنوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ علی و فاطمہ والداہ فہل تعلمون لہ من نذیر، کیا تم کو اس کے جیسا کوئی اور ملے گا اس جہان میں؟ کس کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے جیسا اور کون ہے دنیا کے اندر؟ کتنا بامعرفت نوجوان ہے، جاتا ہے جنگ کرتا ہے، بالآخر ایک چھوٹا سا جوان ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا سر قلم کر کے خیمے کی جانب پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی ماں اس سر اٹھا کے دوبارہ لشکر اشکیا کی طرف پھینک دیتی ہے، کہتی جو چیز ہم نے راہ خدا میں دی تھی واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے، کتنی عظیم ماں ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے اندر ایک اور ماں بھی ہے، ایک اور ماں بھی ہے جو اپنے دو بچوں کو، دو فرزندوں کو تیار کرتی ہے۔ کہتے ہیں امام تنہا ہے، ابھی تمہیں جانا ہے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ بیٹوں کو تیار کیا جاتا ہے، فرزند آتے امام علیہ السلام کی خدمت میں اجازت طلب کرتے ہیں، امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں۔ یہ دو جوان ہیں، آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ ماں ہے، ایک وہ ماں بھی تھی جس کے آگے سر پھینک دیا گیا، اس نے سر واپس کر دیا ہے، ایک یہ ماں ہے۔ جب اس کے بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام ان بچوں کو، ان فرزندوں کو، ان جوانوں کو جو شہید ہو چکے ہیں اب خیمگاہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بنی ہاشم کے جوان ہیں، لے کر آتے خیموں کی طرف۔ یہ ماں نہیں جاتی اپنے فرزندوں سے ملنے، یہ کون ماں ہے؟ یہ زینب کبریٰ ہے۔ یہ کہتی، یہ نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی؟ کہ کہیں زینب کو دیکھ کے حسین پشیمان نہ ہو جائے، شرمندہ نہ ہو جائے کہ میری بیٹی، میری بہن کے بیٹے قربان ہو گئے۔ اصلاً زینب جاتی نہیں، لیکن یہی وہی زینب ہے جو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب حسین کا کڑیل جوان کربلا کی سرزمین پر آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اکبر کے تک پہنچاتے ہیں، یہی زینب ہے جو خیمے غار سے باہر نکل آتی ہے، اپنے آپ کو اکبر کی لاش میں گرا دیتی ہے۔